اللہ نے کیا فرمایا؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کی کو خوشخبری سناؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا ماتم کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. یہ بندہ اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ جو ہے نا ایک حدیث کے اندر تحریف کرنا ہے. بدعتی کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ اس کو صحیح صحیح دلیلیں تو نہیں دکھتی ہیں دین کے معاملے میں. اگر اس کے موافق نہیں ہے اس کی دلیلیں تو وہ صحیح ترین دلیلوں کو نظر انداز کر دے گا, اور اس کے موافقت میں اگر مل جائے تو وہ رواج کو بھی دلیل بنا لے گا. ان ابن عمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آئے, فجعلت نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجہن. جب وہ واپس آئے احد سے تو انصار کی عورتیں, مدینے والی عورتیں, ان کے جو عزیز قتل ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, تو ان پہ رونا شروع کر دی. انہوں نے رونا شروع کر دی, رونا شروع کر دی, رونا شروع کر دیا. تو عورتوں نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولكن حمزة لا بواکی له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں. مدینے والے اپنے مردوں پہ, اپنے شہیدوں پہ رو رہے ہیں, میرے چچا حمزہ کو کوئی یاد کرنے والا, رونے والا, ماتم کرنے والا نہیں. ثم نام فاستنبه وهن يبكين. پھر وہ سو گئے, جب بیدار ہو گئے تو سنا کہ عورتیں جو ہیں اب حمزہ کے لیے, عورتوں کو جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ حمزہ کی ماتم کیا جائے, تو مدینہ والوں نے حمزہ کی ماتم کرنا شروع کیا. روک دیں, یہیں پہ روک دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ حمزہ پہ ماتم کیا جائے. پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کی بات نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ماتم ہو رہا تھا وہاں پر. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یبکینا, کہ یہ عورتیں رو رہی تھیں. بھائی رونے کو ماتم کیسے بنا دیا آپ نے؟ دیکھیے اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ لوگ تحقیق کے نام پر تحریف کرتے ہیں. حدیث کے صاف الفاظ کیا ہیں؟ یبکینا. بھائی وفات ہوئی تھی, 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, بڑی تعداد اس میں سے انصار کے صحابہ کی تھی. ان کی جب جنازے لائے گئے تو ان کے گھر والے رو رہے تھے. ہم نے پہلے کہا اختلاف رونے پر نہیں ہے. آپ نے رونے کا ترجمہ ماتم کرنا کیسے کہہ دیا کہ ماتم ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افسوس تھا کہ حضرت حمزہ پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس کس بات پر تھا؟ اللہ کے نبی کو افسوس اس پر نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کو کوئی ماتم کرنے والا نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ انصار تو بھائی مدینہ کے تھے, تو جب ان کے شہداء لائے گئے اور ان کے جنازے, ان کی موت کی خبریں پہنچی مدینہ تک کے, تو ان کے گھر خاندان کے افراد سارے کے سارے مدینہ میں تھے, سارے جمع ہو گئے اور رونے لگے. حضرت حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انصاری نہیں تھے, وہ مہاجر تھے, مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. بنو ہاشم بڑی تعداد میں ابھی ہجرت نہیں کر سکتے تھے. بنو ہاشم کی بڑی تعداد یعنی جس خاندان کے حضرت حمزہ تھے وہ تو مکہ میں تھی. اس میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو حضرت حمزہ کا غم کرنے والے مدینہ میں بہت تعداد میں کم تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر افسوس ہوا کہ حضرت حمزہ کی وفات ہوئی اور ان کا غم کرنے والے, ان کی موت پر اس لیے فرمایا لا بوا کیا لہا, اس کو کوئی رونے والا بھی نہیں, اس پر کوئی رونے, ان پہ کوئی رونے والا بھی نہیں, یعنی رونے والے بہت کم تھے کیونکہ حضرت حمزہ کا خاندان پہلی بات مکہ میں تھا, اور اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسے بھی لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا, بنو ہاشم کے لوگ تھے. تو اللہ کے نبی کو اس پر افسوس تھا کہ اتنی عظیم شہادت ہوئی ہے اور ان کا غم کرنے والے بھی مدینہ کے اندر موجود نہیں. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو یہاں پہ ماتم کا لفظ ہے, یہاں پر رونے کا لفظ ہے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ماتم کرو. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افسوس کا اظہار کیا, وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ سو گئے, جب بیدار ہو گئے تو سنا کہ عورتیں جو ہیں اب حمزہ کے لیے, عورتوں کو جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ حمزہ کی ماتم کیا جائے تو مدینہ پھر ماتم بول رہے ہیں. ماتم کا لفظ اس کے اندر آیا ہی نہیں, اس میں بار بار لفظ آیا ہے رونے کا, ماتم کا لفظ نہیں آیا ہے. یہ بندہ اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ جو ہے نا ایک حدیث کے اندر تحریف کرنا ہے. جی, کی ماتم کرنا شروع کیا. فَهُنَّ الْيَوْمِ إِذَا يَبْكِينَ يَنْدُبْنَ بِحَمْزَةٍ. تو راوی کہتا ہے, عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مدینے میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو پہلے لوگ کس کی ماتم کرتے ہیں؟ پہلے حضرت حمزہ کی ماتم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ کب کسی پہ رو لو تو پہلے حمزہ پہ رو لو. تو پھر وہ لوگ بس یہیں پر رک جاتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے اٹھے تو دیکھا وَهُنَّ يَبْكِينَ کہ انصار کی عورتیں رو رہی ہیں, حضرات کی عورتیں جو ہے وہ رو رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر بھی صحیح حدیثوں میں مسند احمد ہی میں موجود ہے.
پورا واقعہ مسند احمد میں دوسری مقامات پر پہ موجود ہے. کسی بھی واقعے کو سمجھنا ہو تو جب تک اس واقعے کے تمام سندیں اور تمام اس واقعے کی جو روایتیں ہیں ان کو جب ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تب پورا معاملہ سمجھ میں آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک اسکرین شاٹ، کیونکہ انہوں نے حدیث دکھائی ہے تو میں جو اسکرین پر آپ وہ حدیث لگا دے اگر ممکن ہو تو زید بھائی. یہ کچھ حدیث کے الفاظ موجود ہیں. فاستيقظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. دیکھیے مسند احمد کی روایت ہے. شیخ شعیب الارناؤط جو کہ ایک بہت بڑے محقق ہیں، نہ صرف محقق ہیں بلکہ انہوں نے پورے ایک ٹیم کے ساتھ مل کر کے مسند احمد کی تحقیق کی ہے. اس لیے جب اس تحقیق کا حوالہ دیا جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ شیخ شعیب الارناؤط اور ان کی پوری ٹیم نے اس حدیث کو سندہ قوی، اس کی سند کو قوی کیا ہے. الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ فاستيقظ وهن يبكين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو اللہ کے نبی دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا یا ویحن یا ویحن یا ویحہن، ہائے تمہاری تباہی ہو، یعنی ہائے تمہاری خرابی ہو. اہن ہا ہونا حتی الان، اللہ کے نبی فرمایا کیا یہ لوگ اب تک یہیں پر موجود ہیں، آ کر کے رو رہی ہیں. مروہن فلیرجعنا، اللہ کے نبی فرمایا، آگے بڑھے زید بھائی نیچے کریے، مروہن ان کو حکم دو، فلیرجعنا کہ وہ لوٹ جائیں، ولا یبکین علی ہالک بعد اليوم، اور آج کے بعد سے کسی بھی ہلاک ہونے والے پر روئیں نہ. آج کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو بھائی جب پورا کانٹیکسٹ آپ جمع کرتے ہیں تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر افسوس تھا کہ حضرت حمزہ کے قریبی رشتہ دار مدینہ میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ رواج تھا میت کے پر نوحہ کرنے کا اور میت کے پاس جا کر کے رونے کا. تو عورتیں آئیں اور وہ روئیں، اور جب وہ روئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور دیکھا کہ عورتیں آ کر کے رو رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب پوری حدیث کانٹیکٹ کے ساتھ سامنے رکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل ہوا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا آج کے بعد، اب تک جو ہوا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سمجھ کر کے انصار کی عورتیں آئی روئی، پر اللہ کے نبی فرمایا بعد الیوم، آج کے بعد سے کسی وفات پانے والے پر، کسی ہلاک ہونے والے پر کوئی روئے گا نہیں. تو جب پوری حدیث سامنے آتی ہے تو یہ حدیث جو آپ ماتم کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں یہ تو ماتم کی حرمت کی دلیل ہے. اصل میں جس مسند احمد سے آپ نے آدھا واقعہ روایت کیا ہے، آدھا واقعہ بیان کیا ہے، جب وہ پورا واقعہ سامنے لایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے منع فرمایا. باقی رہی یہ بات، آگے بھی یہ بات حوالے پیش کریں گے کہ مدینہ میں یہ رواج تھا کہ عورتیں جو ہے اس کے بعد جب بھی کسی کی وفات ہوتی تو حضرت حمزہ کا وفات پر روتی، ان کے غم پر روتی، اور اس کے بعد اپنے رشتہ دار کے غم پر روتی. تو بھائی ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے، ہمارے لیے مدینہ میں کیا ہو رہا تھا یہ دلیل نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ آج کے بعد کسی مرنے والے پر اس طرح سے رویا نہیں جائے گا تو ہمارے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل بنتی ہے. ممکن ہے مدینہ کے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہ ملا ہو اور وہ یہ سمجھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ حضرت حمزہ کی وفات کا غم تھا تو ہم آج تک اس کو غم منائیں گے. تو جب اللہ کے نبی کی صحیح سری حدیث آ گئی، میں اس کی سندوں پہ بھی نہیں جاتا جو آگے انہوں نے روایتیں پیش کی، آپ چاہیں تو اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. ہمارے لیے دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مدینہ والوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. بس اتنا جواب جو ہے نا اس بات کے لیے کافی ہے کہ مدینہ والے یہ کام کرتے تھے. باقی رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اللہ کے نبی نے تو اس سے منع فرمایا. آگے بڑھتے ہیں. پر رونے کے بعد عورتیں جو ہے نا اپنی، یہی حدیث جو میں نے آپ کو مسند احمد سے دکھائی ہے نا، احمد حنبل والی حدیث وہ نقل کرتا ہے، فہن اليوم اذا يبكين يندبن حمزہ وهذا على شرط مسلم. کیا فرماتے ہیں یہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے گلایا کیا کہ تم میرے چچا حمزہ پہ کیوں نہیں روتے، تو یہ صحیح ہے بشرط مسلم. اور مدینہ والوں یہ کہاں سے یہ بات بول رہے ہیں میرے چچا حمزہ پہ کیوں نہیں روتے؟ مطلب یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں بھی نہیں، یہ بندہ اپنی طرف سے کیسے باتیں ایڈ کرتا ہے. بات صرف اتنے لوگوں نے فرمایا ولیکن حمزہ لا بواکی اللہ، حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں. اللہ کے نبی کو اس پر افسوس تھا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار مدینہ میں موجود نہیں تھے،
بس اس کا افسوس تھا. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میرے حمزہ پہ کوئی تم روتے کیوں نہیں, یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, اللہ کے نبی نے طلب نہیں کیا, تقاضا نہیں کیا کہ حضرت حمزہ پہ آ کر کے رو. بس اللہ کے نبی نے غم کا اظہار کیا, بھائی کوئی آدمی سفر پر اس کی وفات ہو جائے یا اپنے خاندان والوں سے دور اس کی وفات ہو جائے تو غم ہوتا ہے کہ بندے کی وفات بھی ہو گئی اور اس کے قریبی خاندان گھر والے لوگ اس کے پاس موجود نہیں ہیں. اللہ کے نبی کو بس اس پر افسوس تھا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں تھے, پر اللہ کے نبی نے مطالبہ نہیں کیا کہ آ کر کے حمزہ پر رو. جو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تم روتے کیوں نہیں حضرت حمزہ پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ جب اللہ کے نبی سو کر کے اٹھے اور لوگوں کو روتا ہوا دیکھا کہ رونے والیاں آ کر کے خصوصی طور پہ رو رہی ہیں, تو باقاعدہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. جی آگے بڑھیں. ماتم کرنا کیا تھا حمزہ پر, اور آج تک حمزہ پہ ماتم ہوتا ہے. عورتیں اگر کسی مردہ پر ماتم کرنی ہو کہ کوئی مر گیا ان کا, پہلے اس اپنے مردے پہ نہیں روتی. ہمارے پاس رواج ہی یہی, سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی ہیں عورتیں, پھر اپنے مردے پہ روتی ہیں. ابھی تک انہوں نے دیکھیے بدعتی کا پرابلم یہی ہوتا ہے نا, بدعتی کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ اس کو صحیح دلیلیں تو نہیں دکھتی ہیں دین کے معاملے میں. اگر اس کے موافق نہیں ہے اس کی دلیلیں تو وہ صحیح ترین دلیلوں کو نظر انداز کر دے گا, اور اس کے موافقت میں اگر مل جائے تو وہ رواج کو بھی دلیل بنا لے گا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بلکہ قرآن کی آیتیں دیکھیں, اسلام کا عمومی مزاج دیکھیں. مصیبت کے وقت میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے مصیبت آئے تو نوحہ ماتم کرو, سینے گریبان پھاڑو, ہاں سینہ کو بھی کرو. اسلام یہ کہتا ہے, اسلام تو صبر کی تعلیم دیتا ہے نا. یعنی اتنی دین کا مزاج جو صبر والا ہے, یہ تو ایک چھوٹا موٹا ایک مسلمان جس کو دین کی بنیادی معلومات بھی جس کو ہوگی وہ بھی یہ جانتا ہے کہ ہمارا دین ماتم والا دین نہیں ہے, ہمارا دین صبر والا دین ہے. وفات پر ہمارے دین میں کیا کہا گیا ہے؟ صبر کرو. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے بتایا تم پر بہت ساری مصیبتیں آئیں گی الگ الگ نوعیت کی, اس میں سے ایک مصیبت کیا آئے گی؟ والانفسی, بہت سارے قریبی لوگوں کی موت کی مصیبت تم کو آئے گی. اس پر تم کو کیا کرنا ہے؟ جب شہادتیں ہوں, قریبی لوگوں کی موت ہو جائے, اللہ نے کیا فرمایا؟ بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کی کو خوشخبری سناؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا ماتم کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ, اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. صبر کرنے کا حکم دیا گیا. جب کسی کی عزیز کی وفات ہو, شریعت کیا کہتی ہے؟ نوحے پڑھو, ماتم کرو, سینہ کو بھی کرو. شریعت کہتی الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت آتی ہے ایمان والے بندے پر تو وہ ماتم اور سینہ کو بھی نہیں کرتا, وہ نوحے نہیں پڑھتا, وہ کیا کرتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ حکم دیا ہے ہماری شریعت نے کسی کی موت پر. یہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں. آپ جا کر کے مدینہ میں کیا چل رہا تھا, مدینہ کی بعض عورتوں میں کیا رواج تھا, اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں. بھائی اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام کھول کر کے دیکھو کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اپنے موافق نہ ملے تو قرآن کو بھی نظر انداز کر دو, موافق مل جائے تو مدینہ میں یہ رواج تھا وہ بھی دلیل بن جاتا ہے تمہارے لیے. ہاں پورا اجماع دلیل آپ کے لیے نہیں بنتا, لیکن مدینہ کا عمل آپ کے لیے دلیل بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیثات کے لیے دلیل نہیں بنتی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی. اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. من لطم الخدود, جو اپنے چہروں کو مارے, یا چہرے کے غم کے مارے سے جو چہرے پہ جھاپڑ مارتے ہیں, اپنے تھپڑ مارتے ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے. یہاں پر تو تلواریں لے کر کے سینے کاٹے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھریاں چلائی جا رہی ہیں, ان کے سروں پر ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. جو شریعت ہم کو چہرے پر تھپڑ مارنے سے منع کرتی ہے, وہ شریعت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ معصوم بچوں کے سروں پہ آپ چھریاں مارے, بلیڈ سے اپنے سینے کاٹے؟ ہاں فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان کو پھاڑے, جاہلیت کی پکار پکارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں کو جاہلیت کی پکار پکارنے والا کہا. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, متفق علیہ روایت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن. میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے معاملات میں سے جن کو وہ خط چھوڑیں گے نہیں. اس میں سے ایک کیا اللہ نے فرمایا؟ النیاحہ, نوحہ کرنا. اللہ نے فرمایا نوحہ کرنا جاہلوں کا کام ہے. اللہ نے فرمایا انسان فی الناس ہما بہم کفر, 2 چیزیں ہیں جو لوگوں میں کفر ہیں, الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت, نسب میں طعن کرنا
اور میت پر نوحہ کرنا، بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ اللہ نے فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ہیں جو ملعون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مزمار عند نعمت، نعمت کے وقت موسیقی کی آواز، ورنۃ عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت نوحی کی آواز۔ نوحی کی آواز، رنہ کس کو کہتے ہیں؟ الصیحۃ ذات الصوت المرتفع، چیخ کر کے تیز آواز میں ماتم کرنا، چیخنا غم کی مارے۔ اللہ نے فرمایا یہ ملعون ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ماتم کرنے والوں کی آواز پر۔ صحیح سرین حدیث ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، وہ نہیں دکھائی دے رہی۔ مدینہ کی بعض مجہول عورتوں کا عمل سے دلیل لے رہا ہے۔ یہ بھی بدعتی کا پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو جب اپنا موقف ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو دلیل نہیں بن سکتی ان سے بھی دلیل لیتا ہے، اور اس کے موقف خلاف صحیح صریح حدیثیں موجود ہوں، قرآن کی آیتیں موجود ہوں، وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی، وہ اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ موقف پہلے اختیار کرتا ہے، دلیلیں بعد میں تلاشتا ہے۔ وہ دلیل دیکھ کر کے موقف نہیں اختیار کرتا، وہ پہلے موقف اختیار کر لیتا ہے، پھر اپنے موافق چیزیں تلاش کر کے لا کے پیش کرتا ہے، اور بے وقوف لوگ اس کو تحقیق سمجھتے ہیں۔ جی آگے بڑھایا جائے۔ نبی کے زمانے تک انہوں نے یہ جو ہے یہ سنت برقرار رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی، ٹھیک ہے نا۔ حدیث یہی ہے بھائی کہ اللہ کے نبی کی خواہش نہیں تھی بھائی، یہ بار بار اللہ کے نبی کی خواہش کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی خواہش ہوتی تو آپ بتائیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ موجود تھے نا، سال بسال۔ اچھا غزوہ احد تو سن 3 ہجری میں پیش آیا، اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9-10 سال تک باحیات رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماتم کرواتے نا، یا صحابہ کرام میں یہ رواج ہوتا نا۔ یہ آپ مجہول عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں، خود جو خیر القرون کا دور تھا جس میں اللہ کے نبی خود موجود تھے، صحابہ موجود تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال احد کی تاریخ کو خصوصی طور پہ صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ تم ماتم کرو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مدینہ کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کوئی ماتم کرتی تھی؟ جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ مجہول کسی عورت کا، کن عورتوں کا بیان ہو رہا ہے، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا مسلک تھا، علم کتنا تھا ان کو، کتنی ان کے پاس جو ہے نا علمی صلاحیت کیا تھی، کچھ بھی ثبوت نہیں مل رہا۔ بس کچھ عورتیں کرتی تھی، کچھ عورتوں کا کرنا دین میں دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ندبہ بولتے ہیں، ندبہ بولتے ہیں نا، ماتم کا لفظ آپ نے بھی جو بولا ہے، ماتم کا مطلب سینہ کوبی نہیں ہے عربی زبان میں۔ آپ نے ماتم کے متعلق پوچھا تھا نا، ندبہ کرنا، کسی کے غم پہ رونا دھونا چیخنا مارنا، اور ندبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سینہ کوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ندبہ کا مطلب ہے کسی مردے کو یاد کرنا، اس میں غم کا اظہار کرنا، ہو سکتا ہے اس میں سینہ کوبی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ سینہ کوبی کے لیے پوچھتے ہیں نا تو اس کے پاس ہمارے پاس حدیث ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 26,226۔ اچھا یہ ابھی دیکھیے گا تھوڑا سا کہ یہ بندہ جو ہے وہ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی بات آئی تو جو چیزیں روایتوں میں موجود نہیں ہیں، ہاں وہ تشریح کرتے ہوئے وہ باتیں لا رہا ہے کہ حضرت ہند نے جو ہے وہ کلیجہ چبا لیا تھا، آنکھ ناک کاٹ لیے، ناک اور کان کاٹ لیے تھے۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے دیکھیے اوپر کے الفاظ وہ کیسے غائب کر دے رہا ہے، جو حضرت عائشہ کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ بندہ دوسری جو روایتیں ہیں ان کا ترجمہ بھی کر رہا ہے، ترجمے میں کچھ اضافہ کر کے اپنی طرف سے تشریح بھی ایڈ کر رہا ہے۔ اس کے سامنے حضرت عائشہ کی فضیلت والی حدیث موجود ہے نا، دیکھیے یہ کیسے چھٹک جاتا ہے۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ میری گود میں تھا، میرے سینے پر تھا، میرے سینے اور میری گود پر تھا، وہ حدیث الفاظ سامنے اس کے موجود ہیں، لیکن وہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہے، کھٹ سے وہ آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ جی چلائیں تو۔ اچھا، عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں نے ان کا سر جو ہے سر مبارک کس پہ رکھا ہے؟ تکیے پہ رکھا ہے، یعنی جسد شریف۔ دیکھیے پوری اللہ کے نبی کی ماتا رسول اللہ بین سحری و نحری، اللہ و نحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، اور آپ کی وفات میری گردن اور میرے سینے کے درمیان ہوئی۔ یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ یہ بندہ کیسے چھٹک گیا آگے؟ جہاں پر حضرت عائشہ کی فضیلت کا ذکر آیا وہاں ذکر نہیں کیا، کہا ماتا رسول اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، اور بیچ میں سارا جو نص تھی، جو سارے حضرت عائشہ کی فضیلت کی اصل بات تھی، اس کو چھٹک گیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا، اور سیدھا بات یہاں تک پہنچا دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تکیے پر رکھا۔ بھائی تکیے پر رکھنے سے پہلے کہاں تھا سر؟ تکیے پر سر رکھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ بین سحری
ونحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان تھا، گردن اور سینے کے درمیان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ حضرت عائشہ نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا تھا۔ تو یہ دیکھیے، اس کو تحقیق بولتے ہیں، یہ تعریف ہے۔ ہاں، کیسے یہ جو ہے نا، جب اپنے مطلب کے خلاف بات آتی ہے تو کیسے یہ چھٹک جاتے ہیں، ترجمہ ہی نہیں کر رہے بندہ۔ یہ چلیے آگے بڑھیں۔ جو سر ہے تکیے پہ رکھا ہے۔ وقمت التدم مع النساء، وہاں پہ عورتیں تھیں، مدینے کے عورتیں، وہ سب سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کر رہے ہیں۔ التدام بولتے ہیں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کو، سینے پہ مارنا اور رخسار پہ مارنا۔ تو میں ان کے ساتھ مل گئی، وَأَضْرِبُ وَجْهِ، میں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی میں لگ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ صرف نہ صرف عائشہ نے کیا، مدینہ اچھا ٹھیک ہے حضرت، اصل تو التدام کا اصل ترجمہ جو علماء نے کیا ہے التدام کا، وہ ترجمہ کیا ہے رونا، خوب رونا، بہت زیادہ رونا۔ سینہ کو بھی اس کا ترجمہ کرنا صحیح نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ التدیمو کا مطلب ہوتا ہے سینہ کو بھی کرنا، اور ٹھیک ہے، آگے حدیث کے الفاظ بھی ہیں، وَأَضْرِبُ وَجْهِي، یہ بات حضرت عائشہ سے ثابت، صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارے۔ لیکن اس حدیث کو بھی جب آپ ساری سندیں ملا کر کے پورا متن سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے برخلاف بات پتہ چلتی ہے۔ یہ حدیث بھی ماتم کرنے پر نہیں، ماتم سے منع کرنے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ میں نے وہ حضرت عائشہ کا ایک اسکرین شاٹ جو حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 26348 ہے، جہاں پہ اس حدیث کی مزید تفصیل موجود ہے، وہ میں نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، زید بھائی وہ آپ لگا دیں۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، پورے حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عباد فرماتے ہیں قال سمعت عائشہ تقول، میں نے عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی بین سحری و نحری، اب میرے سینے اور میرے گردن کے درمیان میں، میرے گردن اور میرے سینے کے درمیان میں، وفی دولتی، اور میری باری میں ان کی وفات ہوئی، کہ میری باری تھی جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ لم ازلم فیہا احدن، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ آگے حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں، جب پوری سند کے الگ الگ سندوں سے آپ پورے واقعے کو جمع کرتے ہیں، یہ ہمارا استدلال ہے۔ فرما رہی ہیں فمن صفحی وحداثت سنی، تو یہ میری بے وقوفی تھی۔ صفحہ قرآن مجید میں ہے نا، الا انہم الصفحاء، منافقین کو اللہ نے کہا کہ وہی بے وقوف ہے اصل میں۔ فرما رہے فمن صفحی، یہ میری بے وقوفی تھی، وحداثت سنی، اور میری کم عمری تھی، میں بہت زیادہ عمر والی نہیں تھی۔ ان رسول اللہ قبض وهو فی حجری، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور وہ میرے گود میں تھے۔ ثم وضعت راسه على وسادۃ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے تکیے پر رکھا۔ وقمت التدم مع النساء، اور میں خود عورتوں کے ساتھ مل کر کے رونے لگی۔ واضرب وجهی، اور اپنے چہرے کو مارنے لگی۔ حضرت عائشہ افسوس کر رہی ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ تھا اور میں اتنی کم عمر تھی کہ اس صدمے کو جھیل نہیں پائی، اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پتہ نہیں رہا کہ اس صدمے میں چہرے پر ہاتھ مارنا اور اس طرح سے گریا کرنا، رونا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اپنے اس عمل پر حضرت عائشہ افسوس کر رہی ہیں اور اپنی طرف سے ایکسکیوز کیا پیش کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں فمن صفحی و حداثت سنی، یہ میں نے کیوں کیا؟ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا، کہ اس صدمے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی، اپنی کم عمری کی وجہ سے کیا، کہ میں اتنی میچور نہیں تھی کہ میں یہ سمجھ پاتی اور اس وقت میں یہ احساس کر پاتی کہ میرا یہ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق نہیں ہے، دین کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس پر افسوس کر رہی حضرت عائشہ نے یہ کیا۔ بھئی حضرت عائشہ کا کرنا دلیل ہے یا حضرت عائشہ کا اس کرنے پر افسوس کرنا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ تو کر تو دیا، ان سے سرزد ہو تو گیا ایک عمل، اور اس پر وہ افسوس کر رہی۔ اگر آدمی سے صدمے کی شدت سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو نہیں کرنا چاہیے تو وہ صدمے کی شدت سے ہونے والا کام دلیل نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھیے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے میقات پر گئے۔ جب میقات سے لوٹے تو ان کو پتا چلا ان کی قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، وہ تختیاں جس میں تورات لکھی تھی انہوں نے پھینک دی، اللہ کا کلام اس کے اندر تھا، انہوں نے صدمے کے مارے پھینک دیا اس کو۔ محمد حسین نجفی جو شیعہ عالم ہے وہ قرآن کا ترجمہ کرتے کہتا ہے، وہ القل الواح کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 150 کہتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، اور پھر اللہ جوش میں آخر تورات کی تختیاں ہاتھ سے پھینک دی۔
اب آپ کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام پھینک دیا تو اللہ کا کلام پھینکا جا سکتا ہے؟ بھائی وہ صدمے کی شدت تھی، بعض مرتبہ صدمے کی شدت میں آدمی خود کو نہیں سنبھال پاتا۔ تو اسی جو شیعوں کا ایک بڑا مفسر ہے وہ کہتا ہے کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ یعنی رماہا، کی تختیاں پھینک دی، یا القا کا مطلب ہوتا ہے رماہا، کی تختیوں کو پھینک دیا۔ تو بھائی اچھا، حضرت عائشہ کا عمل جب سری حدیث کے خلاف ہم کو مل جاتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نوحہ کرنے سے، اس طرح سے چیخ پکار کرنے سے، تو اگر حضرت عائشہ کا یہ عمل شعور کے ساتھ بھی ہوتا تو ہماری دلیل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی سری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے خصوصی طور پہ بیویوں کو منع فرمایا کہ وہ اس طرح سے نوحہ ماتم نہ کریں۔ دیکھیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وجع ابو موسیٰ وجعا شدیدا فغشی علیہ ورأسہ فی حجر امرأۃ من اہلہ، کہ حضرت ابو موسیٰ کو بہت شدید تکلیف ہوئی اور وہ ان کو غشی طاری ہو گئی اور ان کا سر جو ہے وہ ان کی بیوی کے گود میں تھا، عین وہی صورتحال ہے۔ فلم یستطیع ان یرد علیہ شیئا، اور ایسی غشی طاری ہوئی کہ وہ کچھ جو ہے نا رسپانس نہیں کر پا رہے تھے، ان کی بات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ فلما افاقا، تو جب وہ ان کو جو ہے نا افاقہ ہوا اور ان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ ان کی بیوی چیخ رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے، ابو موسیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی بیوی چیخی تو کہا کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول بری تھے۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الثالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیداری کا اظہار کیا ہے، کس سے؟ الثالقہ سے۔ ثالقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلا کر رونے والی سے۔ والحالقۃ، حالقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے گریبان چیرنے والی سے۔ والشاقۃ، حالقہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا سر منڈوانے والی سے۔ والشاقۃ، اور شاقہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا گریبان چیرنے والی سے، یعنی اللہ کے نبی نے غم کے موقع پر چلا کے رونے والی سے۔ الصالقہ کا مطلب ہوتا ہے رافعۃ الصوت التي تصوت وترفع صوتها بالبكاء والصراخ، کہ صالقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی تیز آواز سے چیختی ہے روتے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے بری ہوں۔ حالقہ جو اپنے سر کو جو ہے مڈوا دیتی ہے غم کے وقت میں۔ شاقہ جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بیویوں کو خصوصی طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ چیخ کر کے نہ روئیں شوہر کی موت پر، جب اللہ کے نبی نے صاف طور پہ منع کیا۔ اگر حضرت عائشہ نے یہ پورے شعور کے ساتھ اور ہوش و حواس میں بھی کیا ہوتا تو بھی یہ دلیل نہیں بن سکتا تھا۔ یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے صدمے سے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا ہے شوہر کی موت کے وقت اس طرح سے چیخ کر کے رونے سے۔ نہ صرف اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ شیعہ کتابوں میں بھی، کیونکہ یہ ماتم کو جو رواج ہے یہ شیعہ کتابوں، یہ بعد میں شیعوں نے جو ہے نا وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان سے یہ ماتم کا تصور لے لیا ہے، ورنہ آپ شیعوں کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے تو باقاعدہ ان کی کتابوں میں انکار ہے ماتم کا۔ مثلا من لا یحضرہ الفقیہ جو صدوق کی کتاب ہے اس میں وہ روایت کرتا ہے ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کہ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے روایت کرتا ہے کہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل علی الجنابتی، اللہ کے رسول نے جنابت کی حالت میں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ وقال انہ یورث الفقر، اور فرمایا ہے کہ اس سے فقیری آتی ہے۔ ونہا عن النیاحۃ والاستماع الیہا، اور نوحہ کرنے سے اور نوحہ سننے سے بھی منع فرمایا ہے۔ من لا یحضر الفقی، جو 4 مشہور ترین کتابیں شیعوں کی اس میں سے کتاب ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 3 اور 5۔ ہاں اسی طرح سے ابو عبداللہ جو جعفر صادق ہیں ان کی ایک روایت اصول کافی میں کلینی نے روایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق فرماتے ہیں لا ينبغي السیاح علی المیت ولا شق الثياب، یہ مناسب نہیں ہے کہ میت پر نوحہ کیا جائے اور کپڑے پھاڑے جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جعفر صادق جو ہمارے بھی امام ہیں، اصلاً تو ہمارے ہی امام ہیں لیکن شیعہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کافی جلد 3 صفحہ نمبر 225۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا تھا وہ صدمے کی وجہ سے کیا تھا، صدمے کی وجہ سے ایک کام ان سے ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر ان کو افسوس تھا،
جب ہم روایتیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا, سری روایتیں موجود ہیں. نہ صرف اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ شیعہ کتابوں میں روایتیں موجود ہیں بہت ساری. میں نے ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا, بکثرت روایتیں موجود ہیں جو نوحہ اور ماتم سے منع کرتی. تو حضرت عائشہ کا یہ مذہبی دلیل نہیں بن سکتا ہے. میرے خیال سے اتنا کافی, اس کو سن لے آگے یہ کیا بول رہے ہیں. عورتوں نے چھوٹی بڑی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا, ٹھیک ہے نا, یہ واضح طور پر, اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے, تحقیق شیخ شعیب الارناؤط, جز نمبر 43, 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہی حدیث 26,348 نمبر پر ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے باقی بعد میں نے اس حدیث کا ترجمہ بتا دیا کہ حدیث نمبر 26,348 جب آپ پوری پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ کام حضرت عائشہ نے کیا تو تھا, لیکن حضرت عائشہ کو اس کام کے کرنے پر افسوس تھا. اور اگر افسوس نہیں بھی ہوتا تو جب اللہ کے نبی کی سری حدیث موجود ہے تو سری حدیث کے موجود ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کا عمل دلیل نہیں بن سکتا ہے. تو یہ تو ان کے دلائل تھے, اس کا میں نے کوشش کیا کہ جتنا مختصر ہو جواب دوں. یہ ماتم کو جو انہوں نے اتنا فوکس کیا ہے, اس کی ایک وجہ ہے اور بڑی وجہ ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ چاہے کوئی جھوٹی چیز ہو, کتنی بھی جھوٹی ہو, لیکن جب اس کی منظر کشی کی جاتی ہے, چاہے ویژول ہو, مطلب دکھائی جا رہی ہو, چاہے اس کو سنایا جا رہا ہو, اور چاہے اس کو پڑھا جا رہا ہو, جب اس کی منظر کشی کی جاتی ہے اور جتنی ڈھنگ سے کی جائے گی تو کتنا بھی آپ کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ ہے, مگر دل پہ وہ ایک اثر چھوڑتا ہے. تو ماتم کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اہل بیت کا ایک غلط ایک شبیہ پیش کرتے ہیں مظلومانہ طریقے کا, اور جو یعنی کہ حضرت حسین کی شہادت کا تو ایک معاملہ مطلب سچا ہے کہ وہ شہید ہوئے, لیکن اس کو جس رنگ اور جس ڈھنگ میں پیش کرتے ہیں, اس رنگ ڈھنگ میں جو کچھ ملاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس میں اثر میں آتے ہیں. اس لیے اس چیز کو یہ ہرگز نہیں چھوڑتے, یعنی سب سے زیادہ فوکس یہ لوگ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کی دنیا میں کچھ نہیں ہے, حقائق کی دنیا میں کچھ نہیں ہے, جھوٹی قوم ہے. اس لیے ایک ایسی چیز کا سہارا لیے ہوئے ہے کہ اس چیز کے ذریعہ یہ پوری دنیا میں اپنی فکر کا پرچار کر سکیں اور لوگوں کو اس میں داخل کر سکیں. اس لیے کہ یہ مؤثرات قویہ میں سے, یعنی بہت جو پرزور طریقے سے جو چیزیں اثر کرتی ہیں ان چیزوں میں سے ایک ہے. اس لیے انہوں نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے. یہ ایک مطلب سائیکولوجیکل چیز تھی جو میں نے کہا اس کو عرض کر دوں. جزاک اللہ خیر. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ جتنی روایات میں آتا ہے نا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ کے قسم روئے. اچھا سب سے پہلے جو یہ اس شخص نے جو پیش کیا تھا نا روایت مستدرک حاکم کی, تو اس نے نیچے امام زابی کا تبصرہ پیش نہیں کیا, جبکہ امام زابی نے کہا کہ اس میں ایک راوی متروک ہے. تو پہلے نمبر پر جو اس نے روایت پیش کی مستدرک حاکم کی, تو وہ روایت صحیح نہیں ہے, وہ متروک راوی ہے. امام زابی کا نیچے تبصرہ موجود ہے لیکن اس بندے نے پڑھا نہیں اس کو. حالانکہ دوسری بار جب ایک روایت پڑھا تو امام زابی کا تبصرہ بھی پڑھ کے سنایا اس نے, لیکن جہاں پہلے فرسٹ ٹائم پہ جہاں دیکھا کہ امام زابی نے نقد کر دیا وہاں نہیں سنایا. لیکن ایسی صحیح روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر. ایک اور روایت ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے, اور اس پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اپنی بیٹی بچوں پہ, اللہ کے رسول کے بچوں کی وفات پر بھی آنسو آئے. تو ایسی کئی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے افراد کی وفات پر یا شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. ٹھیک ہے, اب اس سے لوگ کیا دلیل لیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن پر روئے ہم بھی روئیں گے, یہ سنت ہے. نہیں بھائی, اگر اس سے جو فطری طور پر رونا ثابت ہوتا ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ اگر فوت ہو گیا آپ رو سکتے ہو, آپ کا کوئی بچی کی وفات ہوگی آپ اس پہ رو سکتے ہو. یہ سنت نہیں ثابت ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر کر کے, حسین کا ذکر کر کے یا حمزہ کا ذکر کر کے آپ رو, یہ نہیں ثابت ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ایسی حالت آتی ہے اور فطری طور پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے. اسی لیے جتنے محدثین اس طرح کی روایتیں ذکر کرتے ہیں کتب حدیث میں, تو باب رہتا ہے باب البکائی علی المیت, میت پہ رونا, یعنی رونا جائز ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا, 7ویں دن عقیقہ کیا. اب اس سے کون سی سنت ثابت ہوگی؟ وہ یہ کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا, ہمارا بیٹا, ہمارا نواسا, تو ہم بھی 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں گے. یہ نہیں کہ ہم حسن حسین کا عقیقہ پوری امت کرنے لگے, یعنی ہر آدمی حسن حسین کا عقیقہ کرے, یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا. اب امت کے لیے اس میں جو دلیل ملتی ہے, سنت ملتی ہے, وہ یہ کہ ہمارے گھر پہ بھی اگر بچے پیدا ہوں گے تو ہم عقیقہ کریں گے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ
یا دوسرے افراد اہل بیت کی شہادت پہ یا ان کی وفات پہ، تو اس سے جو سنت ثابت ہوتی ہوئی کہ ہمارے گھر والوں میں بھی اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ سنت کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کر کر کونا نبی کی سنت ہے، ہم بھی ایسا کریں گے، یا حمزہ رضی اللہ عنہ پر اللہ کے رسول نے آنسو بہائے تو ہم بھی آنسو بہائیں گے، یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ بہت کہہ سکتے تو اس کی گنجائش ہے کہ بھئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی بیان کر رہا ہے تو واقعات کے بیان کے وقت اگر جذبات میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو یہ ممکن ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے بھی آنسو بہ پڑے تو ممکن ہے، لیکن یہ اس کو سنت بتانا کہ نہیں ہم ذکر کر کے روئیں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، امت کے لیے اللہ کے رسول نے یہ سنت نہیں بتلائی کہ تم لوگ ان سب کا ذکر کر کے رو، ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی۔